بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الفقہ للمظفر کا آج ہم 9واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم انشاءاللہ 7ویں درس میں اپنی جس گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ جہاں پہ ہم نے تیسری قسم کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، وہاں پہ ہم نے 3 نظائر بیان کیے تھے، اور ان 3 نظریوں میں سے مرحوم مظفر نے تیسرے نظریے کو بیان کیا تھا، اور تیسرے نظریے کے متعلق انہوں نے اپنی دلیلیں بیان کی تھی۔ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ ہم اس بحث کا نتیجہ بھی دیں گے، اور چونکہ مصنف نے تیسرے قول کو قبول فرمایا ہے اور پہلے اور دوسرے قول کو قبول نہیں فرماتے، لہذا اپنی بات کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ ان 2 اقوال کو باطل بھی فرمائیں گے۔ النتیجۃ فقط تحقق مما بیناہ، اب تک جو ہم نے بیان کیا اس سے یہ بات واضح ہوگی، متحقق ہوگی کہ ان الحروف لہا معان تدل علیہا کالاسماء۔ فرماتے ہیں کہ حروف کے کچھ ایسے معانی ہوتے ہیں کہ جن پر یہ حروف دلالت کرتے ہیں، کالاسماء، جس طرح اسماء کے بھی اپنے معانی موجود ہوتے ہیں کہ جن پر وہ دلالت کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ والفرق ان المعانی الاسمیہ مستقلۃ فی انفسها، اسماء کے جو معانی ہے وہ اپنی ذات میں مستقل وجود رکھتے ہیں، ان کی مستقل حیثیت ہے۔ وقابلۃ لتصورها فی ذاتها، اور اپنی ذات میں ان کا تصور کرنا بھی ممکن ہے، یعنی یہ کسی اور وجود کے محتاج نہیں ہوتے۔ وَإِنْ كَانَتْ فِي الْوُجُودِ الْخَارِجِ مُحْتَاجَةً إِلَىٰ غَيْرِهَا، وہ الگ بات ہے کہ جب ہم خارج میں کسی چیز کے ساتھ اس کا مقایسہ کرتے ہیں تو یہ محتاج ہوتے ہیں اپنی حالت کو بیان کرنے کے لیے، کل آراز، جیسا کہ آراز وغیرہ۔ جیسے حضرت انسان ہے، اب انسان کو خارج میں سمجھنا ہو، جس طرح مثال دیتے ہیں وہ فلاں انسان ہے کہ جس کا رنگ سفید رنگ کا ہے، وہ سفیدی کیا ہے؟ یہ آراز ہے۔ وہ انسان فلاں رنگ کا ہے کہ اس کا قد اتنا ہے، اس کا جسم اس طرح کا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کی یہ حالت ہے، اس کی یہ کیفیت ہے۔ یہ ساری کی ساری آراز ہے، یعنی اسماء اپنے آپ کو بیان کرنے کے لیے، جواہر اپنے آپ کو بیان کرنے کے لیے خارج میں آراز کے محتاج ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الْمَعَانِي الْحَرْفِيَّةُ، جہاں تک تعلق ہے حروف کے معانی کا، فَهِيَ مَعَانٍ غَيْرُ مُسْتَقِلَّةٍ وَغَيْرُ قَابِلَةٍ لِلتَّصَوُّرِ، فرماتے جو حروف کے معانی ہیں وہ اپنی ذات میں غیر مستقل بھی ہے اور ان کا جداگانہ بھی تصور ممکن نہیں ہے، لیکن کب؟ الا فی ضمن مفہوم آخر، جب ہم اس کو دوسری چیز کے ساتھ ضم نہیں کر دیتے، ملا نہیں دیتے، جوڑ نہیں دیتے، تب تک اس کا معنی ہمارے لیے واضح نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ من کا معنی کیا ہے؟ سے، اردو میں ہم کہتے ہیں سے۔ اب یہ سے کیا ہے؟ سے کے ساتھ جب تک ہم کچھ جوڑیں گے نہیں، ہمیں سے کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب یہاں سے مرحوم مظفر فرما رہے ہیں ومن ہونا، فرماتے چونکہ حروف کی بھی وضعیت ہے، یعنی مصنف کیا کر رہے ہیں؟ وضعیت پہ بار بار زور دے رہے ہیں، یعنی اپنی اس وضعیت کے ذریعے اس قول کو باطل کر رہے ہیں کہ جس کو انہوں نے قبول نہیں فرمایا۔ فرماتے ہیں اسی سے ثابت ہو گیا کیا کہ معانی حروف کے لیے بھی اپنا وجود ہے، وہ الگ بات ہے کہ وجود غیر مستقل ہے، ان کی اپنی وضعیت ہے۔ فرماتے اسی وضعیت کی بنا پر یشبہ کل امر مستقل بالمعنی الحرفی، مشابہت دی جاتی ہے ہر امر مستقل کو معنی حرفی کے ساتھ۔ چونکہ من کا معنی ابتدا ہے تو گویا کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ من کو واضح ہی ابتدا کے لیے کیا گیا، حالانکہ ابتدا کی وضعیت الگ ہے اور من کی وضعیت الگ ہے۔ گویا ہم اس کو اگر ہم علم الکلام سے سمجھنا چاہیں تو بڑی آسان مثال دی جا سکتی، جیسے علم کلام میں کہتے ہیں ہم کہ ممکن الوجود واجب الوجود کا محتاج ہوتا ہے، اس طرح ممکن الوجود واجب الوجود کا محتاج ہوتا ہے، ایسے ہی حروف اسماء کے بھی محتاج ہوتے ہیں۔ اس بنا پر چونکہ اسماء کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے، بعض اوقات ان کو اسماء کے ساتھ مشابہت دی جاتی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا ہماری ساری بحث کا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ مصنف قائل ہیں حروف کی وضعیت کے، البتہ وہ کہتے ہیں حروف کی وضعیت الگ ہے، اسماء کی وضعیت الگ ہے۔ اسماء کو واضح اس لیے کیا گیا تاکہ معنی مستقل پہ دلالت کرے، حروف کو واضح اس لیے کیا گیا تاکہ معانی غیر مستقل پر دلالت کریں۔ بطلان القولین الاولین، مرحوم مظفر فرماتے ہیں میں صرف اپنی بات بیان کر کے اپنی بات کو مکمل نہیں کروں گا، بلکہ اپنی دلیلیں بیان کرنے کے بعد کہ میں اس قول کا قائل کیوں ہوا، باقی 2 اقوال میں کیا خرابی تھی، فرماتے ہیں میں وہ خرابیاں بیان کرنے لگا ہوں جو پہلے 2 والے اقوال میں موجود تھی۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا، علیٰ سے مراد کیا؟ یعنی چونکہ ہم اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ تیسرا نظریہ صحیح ہے، فرماتے ہیں یظہر بطلان القول الثانی، ہمارے نزدیک دوسرا قول باطل ہو جائے گا۔ دوسرے قول میں ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے یہی کہا تھا کہ حروف کو اصلاً کسی معانی کے لیے واضح نہیں کیا گیا، فرماتے وہ باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟
اس لیے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حروف کو وضع کیا گیا ہے، وضعیت ہے، وضعیت سے یہ دور نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یہ دوسرا قول باطل ہو جائے گا جس میں کہا گیا تھا ان الحروف لا معانی لہا، کہ حروف کا اصلاً کوئی وجود ہوتا ہی نہیں، حروف کی کوئی وضعیت ہوتی ہی نہیں، بلکہ اس کی حالت کیا ہے، اعراب کی طرح ہے، زبر زیر پیش کی طرح ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ، کذالک اشارہ کس کی جانب ہے، یعنی ہمارے تیسرے قول کے اس بات کی وجہ سے یظہر بطلان القول الاول، پہلے والا قول بھی باطل ہو جائے گا۔ کون سا والا؟ کہ القائل، جس میں کہنے والا کہتا تھا ان المعنى الحرفیہ والاسمیہ متحدان بالذات مختلفان باللحاظ، کہ ذات کے اعتبار سے دونوں متحد ہے، جو معنی حرف کا ہے وہی معنی اسم کا ہے، دونوں کی ذات ایک جیسی ہے، البتہ لحاظ مختلف ہے، ایک میں معنی مستقل کا لحاظ ہوتا ہے اور دوسرے میں معنی غیر مستقل کا۔ فرماتے ہیں یہ قابل قبول نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ دونوں کی وضعیت ہی اصلاً جدا ہے، حروف کی وضعیت کا اسم کی وضعیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، سما کی وضعیت کا حروف کی وضعیت سے کوئی تعلق نہیں، دونوں کی وضعیت ایک دوسرے سے جدا ہے۔ وَيُرَدُّ هَذَا الْقَوْلُ أَيْضًا، فرماتے ہیں میں یہاں پہ نہیں رکوں گا، دوسرے قول کی ایک تو دلیل میں نے یہ دے دی کہ اسم کی وضعیت الگ ہے، حرف کی وضعیت الگ ہے، دونوں کی وضعیت کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرماتے اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور دلیل ہے جس سے میں اس قول کو بھی رد کروں گا، اور وہ کیا ہے؟ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ اتِّحَادُ الْمَعْنَيَيْنِ لَجَازَ اسْتِعْمَالُ كُلٌّ مِّنَ الْحَرْفِ وَالْاسْمِ فِي مَوْضِعِ الْآخَرِ، فرماتے ہیں اگر دونوں معنی کا اتحاد جائز ہو، پہلا قول آپ کے ذہن میں رہے، پہلے قول میں کیا کہا تھا؟ اسم کا بھی معنی وہی ہے جو حرف کا معنی ہے، یعنی دونوں کے معنی میں اتحاد پایا جاتا ہے، اتحاد ذاتی، دونوں کا معنی ہر جگہ پر ایک ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر دونوں کے معنی کا اتحاد صحیح ہو تو کیا ہوگا؟ لجازا، تو یہاں پہ یہ صحیح ہوگا، لجازا معنی لصح، لجازا صحیح ہوگا استعمال کل من الحرف والاسم فی موضع الآخر، جب دونوں معنی کے اعتبار سے متحد ہیں تو اب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اسم کی جگہ حرف رکھ دیں یا حرف کی جگہ پہ ہم اسم رکھ دیں، ابتدا کو سمجھانا ہو تو من کو رکھ دیں، من کو سمجھانا ہو تو اس کی جگہ ابتدا کو رکھ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی دونوں میں تو فرق ہی کوئی نہیں ہے، جب دونوں کا معنی ایک جیسا ہے تو چاہے وہ استعمال کر لو یا چاہے یہ استعمال کر لو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، باوجود اس کے انہ لا یصح بالبداہا، فرماتے ہیں یہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، حتی لا نحو المجاز، بلکہ مجازی طور پہ معنی حقیقی سے ہٹ کے معنی مجازی، انشاءاللہ حقیقت و مجاز کی بحث آگے آئے گی، اس میں ہم تفصیل بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں معنی مجازی میں بھی استعمال کرنا درست نہیں ہے، بلکہ کیوں؟ ہمارا کلام ہی اصلاً غلط ہو جائے گا، کوئی بھی صاحب عقل اس کلام کو قبول نہیں کرے گا۔ مثال دے رہے ہیں مظفر، بڑی پیاری سی مثال ہے، فرماتے فلا یصح بدل قولنا زید فی الدار، ہمارے سامنے جو مثال کیا ہے؟ زید فی الدار، فی چونکہ ظرفیت کو بیان کر رہا ہے، حرف ہے، اب ہم قول اول کے قائل نے کیا کہا تھا کہ فی بھی ظرفیت کو بیان کرتا ہے، الظرفیت کا معنی بھی وہی ہے، فرماتے دونوں کے معنی میں اتحاد پایا جاتا ہے۔ فرماتے فلا یصح، اگر ہم اپنے زید فی الدار والے قول کو تبدیل کر دیں، مثلا کس میں تبدیل کر دیں؟ ان یقال زید الظرفیت الدار، آپ نے تو کہا تھا کہ دونوں کا معنی متحد ہے، جبکہ یہاں پہ اتحاد ثابت نہیں ہو رہا، فی کی جگہ پہ الظرفیت کو رکھنا کسی کے نزدیک بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح ہم مثال لے لیں، سرت من الکوفہ الی البصرہ، میں نے کوفہ سے لے کے بصرہ تک کا سفر کیا، من چونکہ ابتدا کو بیان کر رہا ہے اور الی انتہا کو بیان کر رہا ہے، سرت ابتدا الکوفہ انتہا البصرہ، فرماتے ہیں اس جملے کا کوئی اصل معنی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم اور بھی دیگر مثالیں حروف میں فرض کر لیں کہ جو ان کا معنی ہے ان معانی کو لے کر اگر ہم اپنی بات کو بیان کرنا چاہیں تو فرماتے ہیں کہ ایسا کسی بھی صاحب عقل کے نزدیک جملہ درست قرار نہیں پائے گا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں معانی کا آپس میں اتحاد نہیں ہے، اسی بنا پر ہم نے کہا کہ دونوں کی وضعیت ایک دوسرے سے جدا ہے۔ اب دیکھیں بڑی پیاری سی گفتگو مرحوم مظفر یہاں سے آگے بیان فرمانے کہتے قط عجیبہ، یہ جو میں نے اعتراض کیا کون سا والا؟ کہ اگر معانی کا اتحاد آپ کے نزدیک درست ہو تو ضروری ہے کہ آپ اسم کی جگہ حرف رکھ دیں تو بھی صحیح ہو جائے، حرف کی جگہ پہ آپ اسم رکھ دیں تو بھی صحیح ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جو اعتراض کیا ہے اس اعتراض کا جواب دیا گیا، اور جواب کس نے دیا؟ صاحب کفایہ نے اس اعتراض کا جواب دیا۔ فرماتے ہیں کیونکہ صاحب کفایہ اس قول اول کے قائل تھے، فرماتے وہ اس اعتراض کا جواب اس انداز میں دیتے ہیں
ہیں بے انہو انما لا یصح احدہما فی موضع الاخر، فرماتے ہیں نا جناب مرحوم مظفر، صرف آپ کی بات نہیں، میں خود کہتا ہوں کہ اسم کی جگہ پہ حرف کو اور حرف کی جگہ پہ اسم کو رکھنا صحیح نہیں ہے۔ بڑی بات ہے، آپ نے ہمارے اس نظریے کی تائید کر دی۔ فرماتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، آپ دوسری جانب سے اتحاد کے قائل ہیں اور ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ فرماتے ہیں لأن الواضع اشترط ان لا یستعمل لفظ ظرفیت الا عند لحاظ معناہ مستقلا، فرماتے واضح نے جب لفظ ابتدا کو یا جو بھی استعلاء ہے یا جو معنی بھی حرف کے مقابل میں آ رہا ہے، فرماتے جب اس نے اس لفظ کو وضع کیا تھا، جیسے کہ معنی نفی میں کیا ہے، لفظ ظرفیت ہے، واضح نے جب ظرفیت کا لفظ وضع کیا تھا اس نے اشترط یہ شرط قرار دی تھی کیا، اللہ یستعمل لفظ ظرفیہ، کہ ظرفیت کا لفظ صرف اسی مقام میں استعمال ہوگا الا عند لحاظ معناہ مستقلا، جب آپ اس کا معنی مستقل مراد لینا چاہ رہے ہوں، ولا یستعمل لفظ فی، اور واضح نے یہ شرط قرار دی تھی، لاقت کس کے ہوگا، اللہ یستعمل پہ، ولا یستعمل لفظ فی الا عند لحاظ معناہ غیر مستقل وآلۃ لغیرہ۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح فی کو بھی واضح نے شرط قرار دی، فی کو جب استعمال کرنا چاہیں گے تو وہاں پہ استعمال کریں گے جہاں آپ معنی غیر مستقل مراد لینا چاہ رہے ہیں، چونکہ قول اول کے قائل نے کہا تھا اتحاد بالذات ہے اور اختلاف باللحاظ ہے، دونوں کا معنی ایک جیسا ہے لیکن ایک معنی مستقل پہ دلالت کرتا ہے، دوسرا معنی غیر مستقل پہ۔ صاحب کفایہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر بھی واضح نے یہ شرط قرار دی ہے کیا، کہ اگر معنی مستقل مراد لینا ہو تو الظرفیہ کو استعمال کرو، اگر معنی غیر مستقل کو استعمال کرنا ہو تو فی کو استعمال کرو۔ بس آپ کی بات نہیں بلکہ صاحب کفایہ فرما رہے ہیں میں خود بھی اس بات کا قائل ہوں کہ اسم کی جگہ پہ حرف اور حرف کی جگہ پہ اسم نہیں آ سکتا، فقط یہ شرط ہے کہ جہاں معنی مستقل ہو وہاں اسم آئے گا، جہاں معنی غیر مستقل ہو وہاں پہ حرف آئے گا۔ وَلَكِنَّهُ جَوَابٌ غَيْرُ صَحِيحٍ، مرحوم مظفر فرماتے ہیں جناب صاحب کفایہ نے جواب دینے کی کوشش تو فرمائی ہے لیکن میرے نزدیک یہ جواب درست نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنه لا دلیل علی وجوب اتباع ما یشترطہ الواضح، پہلا اولاً دو طرح سے مرحوم مظفر صاحب کفایہ کے قول کو رد کر رہے ہیں۔ فرماتے اولاً تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں، کس بات پر، علی وجوب اتباع ما یشترط الواضح، واضح کون ہوتا ہے کہ جس کی ہم ہر مقام پہ اتباع کریں، فرماتے واضح کی اتباع ہر مقام پہ واجب نہیں ہے سوائے اس مقام پہ کہ جہاں پہ واضح کی اتباع کرنا ضروری ہو، واضح نے خاص خصوصیت کے تحت، کسی خاص صفت کے تحت اور کسی خاص ہدف کے تحت لفظ کو کسی معنی کے لیے قرار دیا، فرماتے اس مقام کے علاوہ ہر مقام میں واضح کی شرط پہ عمل کرنا ہمارے لیے واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اذا لم یکن اشتراطہ یوجب اعتبار خصوصیت فی اللفظ والمعنی، فرماتے ہیں کہ ہر ایک مقام میں اس کی اتباع پر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، کب، اذا لم یکن اشتراطہ، جب اس کا شرط قرار دینا لم یکن یوجب، اس بات کا موجب نہ بن رہا ہو کہ اعتبار خصوصیت فی اللفظ والمعنی، لفظ کی ایک خاص خصوصیت یا معنی کی خاص خصوصیت کے علاوہ دیگر مقام پر اس واضح کی اتباع کرنے پر لا دلیل، ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر واضح کہتا ہے کہ میں حیوان ناطق کو سمجھانے کے لیے الانسان کا لفظ وضع کرتا ہوں، پس یہاں پر اتباع ہے، کیوں، اس لیے کہ اس نے خصوصیت قرار دی ہے کہ الانسان کا لفظ خاص ہو جائے گا کس کے ساتھ، حیوان ناطق کے ساتھ، فرماتے ہیں اس میں تو ہم اس کی اتباع کریں گے، لیکن اس کے علاوہ واضح شرطیں لگاتا رہے، واضح جو مرضی کرتا رہے، فرماتے ہیں اس میں ہمارے اوپر واجب نہیں ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں۔ یہ ہے پہلا رد۔ وعلی تقدیر ان یکون الواضع ممن تجب طاعته فمخالفته توجب العصیان لا غلط الکلام، فرماتے ہیں بالفرض اگر ہم تسلیم کر بھی لیں، کیا ہم اپنے مدعا سے ہٹ جائیں اور صاحب کفایہ کی اس بات کو قبول کریں جہاں پہ انہوں نے کہا تھا واضح نے چونکہ شرط قرار دی ہے لہذا واضح کی بات ماننا واجب ہے، مرحوم مظفر فرماتے ہیں اگر بالفرض واضح کی اتباع کرنا واجب ہو، مثال کے طور پہ واضح نبی ہو یا امام ہو یا ان کے علاوہ کہ جن کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے، فرماتے اگر یہ ان میں سے ہوں اور بالفرض ان کی اطاعت ہمارے اوپر واجب بھی ہو تو فرماتے فَمُخَالْفَتُهُ، ان کی بات نہ مانا، انہوں نے اگر شرط قرار دی ہے کیا کہ معنی مستقل ہو تو اسم ہوگا، معنی غیر مستقل ہو تو حرف ہوگا، فرماتے اگر بالفرض ان کی بات ماننا واجب بھی ہو تو فَمُخَالْفَتُهُ تُوجِبُ الْعِصْيَانَ، ان کی بات نہ ماننے سے کیا ہوگا، ہم عاصی قرار پائیں گے، گنہگار قرار پائیں گے، موجب عصیان ہوگا، لا غلط
الکلام، کوئی بھی عقل مند نہیں کہتا کہ حضرت آپ کا کلام ہی غلط شمار ہوگا. پس صاحب کفایہ کا جواب درست نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ کلام ہی اصلاً غلط ہو رہا ہے، کوئی صاحب عقل اس کلام کو قبول ہی نہیں کر رہا. اور آپ چاہے جائے کہ یہاں پہ غلط کلام کے حوالے سے کہیں گے واضح کی اتباع کرنا واجب. فرماتے نا واضح کی اتباع کرنا ضروری نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اتباع کر بھی لے تو اس کی اتباع سے کلام ہمارا بہرحال صحیح ہونے والا نہیں ہے. تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ فطرت کے مطابق اسماء اور حروف کی وضعیت ہوئی ہے، لیکن ان میں جوہر اور ذات کے اعتبار سے اختلاف پایا جاتا ہے. گزشتہ جو ہم نے 3 اقوال بیان کیے ان میں سے تیسرا قول حق ہے، جبکہ پہلے دونوں اقوال باطل ہیں. پہلا قول 2 وجہ سے باطل ہے. ایک یہ کہ اسماء اور حروف کی وضعیت میں اختلاف ہے، چونکہ قول اول کے قائل نے کہا تھا کہ وضعیت میں اتحاد ہے، جبکہ ہم نے ثابت کر دیا کہ اتحاد نہیں ہے بلکہ اختلاف ہے. اور دوسرا کیا، اگر وضعیت ایک جیسی ہو تو حروف کی جگہ اسماء کو رکھنا صحیح ہونا چاہیے، حالانکہ اس سے کلام غلط ہو جاتا ہے. اور دوسرا قول کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ دوسرے قول والے نے کہا تھا کہ حروف کو اصلاً کسی معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا، جبکہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ حروف کو معنی کے لیے وضع کیا گیا. وضعیت ہے، یہ الگ بات ہے کہ ان کی وضعیت معنی مستقل پر دلالت نہیں کرتی بلکہ معنی غیر مستقل پر دلالت کرتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.